حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ عالمہ، فاضلہ اور آزاد کردہ کنیز تھی۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آزاد کردہ کنیز تھیں، لیکن انہوں نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت کرنا ہی پسند فرمایا۔ انہوں نے اپنے ملک سے طے کیا کہ وہ 9 یا 5 اوقیہ سونا سالانہ قسطوں پر ادا کرنے کے بعد آزاد ہو جائیں گی۔ پھر اتنا طویل عرصہ غلام رہنا انہیں پسند نہ آیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے عرض کی کہ میری مدد کیجیے اور مجھے اپنی کنیز بنا لیجیے۔ ام المؤمنین نے زر مکاتبت کی پوری رقم یکمشت ادا کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ان کے آقا سے دریافت کیا تو ان کو فروخت کرنے پر تو رضامند ہو گیا، لیکن اپنا حق وراثت برقرار رکھنے پر اصرار کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ وراثت کا حق اسی شخص کو پہنچتا ہے جو کسی غلام یا لونڈی کو خرید کر آزاد کر دے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو جمع کیا اور ایک خطبہ ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا، لوگوں ایسی شرائط لگانا چاہتے ہیں کہ جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے، یاد رکھو جو شرط اللہ کی کتاب میں نہیں وہ باطل ہے۔ اللہ کا فیصلہ نہایت سچا ہے اور اس کی شرط نہایت پختہ ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ولا یعنی غلام کی ورثہ غلام آزاد کرنے والے ہی کی ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عقیدت اور محبت اس قدر تھی کہ انہوں نے آزادی کے باوجود ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت ہی میں رہنا پسند فرمایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ساتھ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض حاصل کرنے کا بھی موقع ملا، اور وہ فضل و کمال میں نمایاں ہوئیں، اور تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی بے حد عزت اور تکریم کرتے تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی شادی حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی تھی، اور وہ ایک حبشی غلام تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بھی تھے۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی وجہ سے حضرت مغیث سے نفرت ہو گئی، غلامی سے آزاد ہوئی تو ان سے قطع تعلق کرنا چاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ نے ان کو ایسا کرنے سے منع فرمایا۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا حکم ہے؟ فرمایا، نہیں، میں سفارش کر رہا ہوں۔ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیث کے ساتھ رہنے سے معذرت کر لی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں میں علیحدگی کروا دی اور حکم دیا کہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک متعلقہ عورت کی طرح عدت پوری کریں گی۔ حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت تھی۔ اس علیحدگی سے وہ اتنے دل گرفتہ ہوئے کہ مدینہ کی گلیوں میں ان کے پیچھے روتے پھرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، چچا جان، مغیث کی محبت اور بریرہ کی نفرت کی آپ کو عجیب معلوم نہیں ہوتی؟ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ انتہائی مفلس تھی، ان پر صدقہ کا مال بھی حلال تھا، چنانچہ بعض لوگ ان کو صدقہ بھیجا کرتے تھے۔ ان کے پاس جو کچھ صدقہ آتا وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ہدیہ فرما دیا کرتی تھیں۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف فرما تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ چولہے پر ہنڈیا رکھی ہے اور اس میں گوشت پک رہا ہے، لیکن کھانے کے وقت آپ کے سامنے گوشت کی بجائے کوئی اور چیز رکھی گئی۔ آپ نے دریافت فرمایا تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے غالباً کہا کہ آپ کو بتایا کہ گوشت بریرہ کو صدقے میں ملا اور انہوں نے ہمیں ہدیتاً دیا، ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ صدقے کا گوشت آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے صدقہ تھا، ہمارے لیے تو ہدیہ ہی تھا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی گواہی چاہی۔ پہلے انہوں نے گھریلو کام کاج کے حوالے سے سمجھا اور فرمایا، اور تو کوئی برائی نہیں، البتہ بچپن میں سو جاتی ہیں۔
बचपन है, सो जाती हैं, और बकरी आटा खा जाती है। फिर साफ लफ्ज़ों में उनसे बहतान के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, सुबहान अल्लाह, अल्लाह की कसम, जिस तरह सुनार खरे सोने को जानता है, इस तरह मैं उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को जानती हूँ, और वो बिल्कुल बेऐब हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि बरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के ज़रिए इस्लाम के 3 अहकाम मालूम होते हैं। नंबर 1, विलायत यानी विरासत का हक आज़ाद कुनंदा को मिलेगा। नंबर 2, ग़ुलामी की हालत में अगर एक ग़ुलाम और एक लूंडी का निकाह हुआ हो और वो बीवी आज़ाद हो जाए तो शोहर ग़ुलामी की हालत में रहे तो बीवी को हक हासिल है कि अपने इस साबिक़ शोहर से ताल्लुक़ रखे या अलहदगी इख्तियार कर ले। नंबर 3, अगर किसी मुस्तहक़ को सदक़े का कोई माल मिले और वो अपनी तरफ से गैर मुस्तहक़ को हदिया पेश करे तो इस गैर मुस्तहक़ को उसका लेना जायज़ हो जाता है, यानी इसकी हैसियत बदल जाती है। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से बरह रास्त इल्म हासिल किया था। उन्होंने कई हदीस भी रिवायत की हैं। उनके शागिर्दों का हल्का बड़ा वसी था। इनसे सिमाए हदीस करने वालों में अकाबिरीन के अलावा उमवी खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान भी शामिल था। वो एक मरतबा हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की खिदमत में हाजिर हुआ तो उन्होंने इससे मुखातिब होकर कहा कि अब्दुल मलिक, गौर से सुनो, मैं तुम में कुछ ऐसे आसार देख रही हूँ जिनसे मालूम होता है कि अल्लाह ताला किसी दिन तुम्हें हुकूमत अता करेगा। अगर तुम हुक्मरान बन गए तो कत्ल गारत और खून रेजी से हमेशा बचना। मैं इसलिए कह रही हूँ कि मैंने अपने कानों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है, ये फरमाते हुए कि जिस शख्स ने किसी मुसलमान को नाहक कत्ल किया तो उसको धिक्के देकर जन्नत के दरवाजे से पीछे हटा दिया जाएगा। बाज़ रिवायात में आपके अक़वाल दर्जा झैल हैं जिनसे आपकी फ़हम व फ़रासत का पता भी चलता है। आपने कहा कि किसी के साथ नेकी करो तो उसका बदला ना चाहो, हमेशा रिज़्क़ के हलाल से अपना पेट भरो क्योंकि इसमें बेशुमार बरकतें हैं। गनी वो है जो हाजतमंदों की हाजतें पूरी करता है। झूठ बोलना बहुत बड़ा फितना है, हमेशा रास्तबाजी से काम लो, अपना काम खुद करो, दूसरों के मोहताज न बनो। किसी को नेकी की बात बताने में बख़ुल करना अमानत में ख़यानत के मुतरादिफ है। बहादुर वही है जो कमज़ोर और नातवा परवार करता है और ना कमज़ोर से इंतकाम लेता है। दुनिया के फ़ायदे चंद रोज़ा हैं, इनके हुसूल के लिए दौड़ धूप ना करो। हमेशा बात सीधी और साफ करो और किसी को गलतफहमी में मुबतला करके अपना मतलब मत निकालो। लगव बातों करने से दिल सियाह हो जाता है। परहेज़गारी वही जो अपनी ज़ुबान को काबू में रखे।